الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج سورۃ بقرہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ بقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس میں چونکہ گائے کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا، اور یہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، سب سے طویل سورت ہے، اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس میں ایک ایسی بھی آیت ہے جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک کی۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں سورۃ بقرہ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس سورت کے بارے میں ملتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آواز سنی، تو پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، وہ آج کھلا ہے، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل کیا گیا جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اور وہ آپ کو دو نور آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے آیا ہے جو آپ سے پہلے کسی انبیاء اکرام میں سے کسی کو نہیں عطا کیے گئے۔ وہ دو نور کون سے تھے؟ جو سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں وہ عطا کی گئی حضور علیہ السلام کو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اس سے شیطان دور رہتا ہے اور کسی قسم کے وسوسات نہیں ڈالے گا شیطان، اور وہ جنات سے دور رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی اتنی شان ہے، ہم اپنے گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، دنیا کی ہر چیز ہم لے کر دے دیتے ہیں، لیکن ایک قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ جو قرآن کی تعلیم کا حق ہے وہ نہیں دیتے، باقی ہم دنیا کی ہر تعلیم، ہر چیز، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے، رہائش کے لیے، ہر چیز اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے لیے آخرت میں فائدہ کرے گی وہ قرآن ہے، وہ قرآن کا علم ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں، ذہنوں میں یہ قرآن کی تعلیم ڈالیں، تو اس سے آپ کی آخرت بھی سنورے گی، آپ کی قبر بھی سنورے گی، اور آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ سورۃ بقرہ یہ مدنی سورت ہے،
سب سے پہلے جو اس کے الفاظ ہیں وہ ہے الف لام میم. اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں. اس کا معنی نہ تو مجھے معلوم ہے، نہ میرے اساتذہ کو معلوم ہے، نہ ان کے اساتذہ کو معلوم ہے. اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. سب علماء کا اس پہ اتفاق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ہم دوسری بکس دیکھتے ہیں، بہت سارے واقعات لکھے ہوتے ہیں، بہت ساری معلومات لکھی ہوتی ہیں، اس میں تو شک ہو سکتا ہے، اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے ان کتابوں پہ. لیکن یہ ایسی کتاب ہے قرآن کریم جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. کن متقین کے لیے ہدایت ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم ہو، وہ اللہ سے ڈرے. حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں مکرم ہو، عزت والا ہو، وہ اللہ سے ڈرے. یہ عزت والا نہیں ہے کہ جس شخص کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ عزت والا ہے، جس شخص کا کاروبار زیادہ ہے وہ عزت والا ہے. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ بندوں کے اندر مکرم ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. وہ اللہ سے ڈرے، ہر معاملے میں ڈرے، کوئی بھی کام کرنے لگے تو وہ اللہ سے ڈرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد آج اتنی بڑی بیماری پھیل چکی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو ہے کیوں، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں. تو یہ ہے حسد. آج اللہ ماشاء اللہ ہر دوسرے آدمی میں یہ بیماری ہے. اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ رکھے. یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کسی کو پھنسانے کے لیے رقم کسی کو دینا. آج کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے رقم دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے. اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے رو گردانی نہ کرو، کسی کی بے پر بے نہ کرو. اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے. حضور نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ دے کر فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا کہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعین میں سے ہیں، بزرگ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دریا کے کنارے جا رہا تھا، اور دریا کے کنارے چلتے چلتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مرد اور ایک عورت. مرد جو ہے اپنا سر عورت کی گود میں رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے. اور میں بھی سوچ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ کتنا بے حیا انسان ہے. میں برا سوچ رہا تھا اس کے بارے میں. میں نے کہا کتنا بے حیا انسان ہے. لوگ دریا کے کنارے آتے جاتے ہیں اور یہ عورت کے گود میں سر رکھے ہوئے.
میں نے اتنا کہنا تھا کہ ایک کشتی آئی، وہ ہچکولے کھاتے ہوئے دریا کے اندر ڈوب گئی، کنارے کے قریب آ کر وہ ڈوب گئی۔ تو وہ شخص گود میں سے سر اٹھایا، اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگائی، اس نے ایک کو بچایا، دوسرے کو بچایا، تیسرے کو بچایا۔ تو جب چوتھے کی باری آئی، 4 لوگ تھے، تو کہنے لگے حضرت میں تو گناہ گار ہوں، عورتوں کی گود میں سر رکھے ہوئے ہوں، ساتھ میں شراب رکھے ہوئے ہوں، آپ تو نیک ہیں، آپ بچائیں آپ چوتھے کو، آپ تو نیک ہیں، میں تو گناہ گار ہوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ تو وہ شخص دوبارہ اندر گیا اور چوتھے شخص کو بچا کر لے آیا، اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ نے سوچنے میں جلدی کی، یہ عورت کوئی غیر نہیں، یہ میری ماں ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو بوتل پڑی ہے نا، یہ شراب کی نہیں ہے، یہ سرکے کی بوتل ہے۔ یہ میرا اور ماں کا طریقہ ہے کہ جو بھی دریا کنارے پہ آتے ہیں وہ سارے نزدیک کے نہیں ہوتے، وہ کچھ دور کے بھی ہوتے ہیں۔ میرا اور ماں کا طریقہ ہے، جو دور سے مسافر آتے ہیں ہم ان کو صبح آ کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے معذرت کی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے سوچنے میں جلدی کی۔ ہم اتنی جلدی کسی کے بارے میں برا سوچ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح کا ہوتا نہیں ہے۔ جو چیز دکھنے میں جس طرح دکھ رہی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس آ جائے، جب چھو لیتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس چیز میں تو یہ چیز تھی، یہ خاصیت تھی اس میں۔ اس وجہ سے کسی شخص کے بارے میں اتنی جلدی بدگمانی نہ کیا کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں ہم برائی کرتے ہیں، جلدی سے جلدی برائی کر دیتے ہیں، ہم دیکھتے بھی نہیں اتنا کہ یہ واقعی برائی اس میں ہے یا نہیں۔ ہمیں جیسے ہی شک ہوتا ہے تو ہم اس پر تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمۃ التقوی کی تفسیر میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ تقوی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے، جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان کے لائق یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا ایک انوکھا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے بندے مجھ سے ڈر، میرا خوف اپنے دل کے اندر رکھ۔ جب تیرے دل کے اندر میرا خوف ہوگا تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر گناہ کر کے جب انسان آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمے میں چور و چور ہو گئے، رونے لگ پڑے۔ کہا حضور یہ آنکھیں اب آپ کو نہیں دیکھیں گی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، رونے لگ پڑے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، مدینہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو متقی ہوگا۔ وہ چاہے مجھ سے دور رہتا ہے،
چاہے وہ میرے قریب رہتا ہے. حضور آگے ارشاد فرمایا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. حضور آپ نے فرمایا تو ہم نے اللہ کو مانا. آپ کے فرمانے پر ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے. یہ غیب پر ایمان ہے. ہم نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور کے ارشادات سنے ہیں, حضور کے صحابہ اکرام سے سنے ہیں, تابعین سے سنے ہیں, تبع تابعین سے سنے ہیں, بزرگان دین سے سنے ہیں, حضور کے احوال سنے ہیں, حضور کا حسن و جمال سنا ہے, تو لیکن ہم نے دیکھا نہیں. تو یہ غیب پر ایمان ہے. اور آخرت پر ایمان کیا ہے؟ کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے ایک دن محشر کا میدان لگے گا, حساب کتاب کا دن ہوگا. ہم اگر ایک دوسرے سے کچھ معاملات طے کرتے ہیں نا اور اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کا حساب بھی ہوگا. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, ایک ایک روپے کا حساب ہوگا قیامت والے دن. یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو, سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. اللہ اکبر. اس بکری کو سینگ دیے جائیں گے, وہ دوسری بکری سے بدلہ لے گی. اللہ اکبر. اتنا وہ دن حساب کتاب میں ایک ایک پائی کا بھی حساب کیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز کو ہمیشہ قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی مستحق نہیں ملتا. ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ ہمیں کوئی مستحق نہیں ملتا, ہم خرچ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی مستحق نہیں ملتا. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے آ کے کہا کہ حضور دل تو کرتا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات کروں لیکن مجھے کوئی مستحق نہیں ملتا. امام شافعی فرمانے لگے کہ جو تجھ کو رب نے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا. جو تجھ کو رب نے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا کہ تو وہ چیزیں لے لیتا, وہ تجھے ملتی. تو امام شافعی فرمانے لگے اگر تجھ سے کوئی مانگتا ہے تو اس کو دے. یہ معاملہ اس کا ہے کہ وہ مانگنے کا مستحق ہے یا نہیں. اگر تمہارے سامنے تو اس نے ہاتھ پھیلا دیا اور تم اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو. جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. یعنی یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا, اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. جتنے بھی انبیاء اکرام, جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے, جو ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں. یہ جو جتنی پیچھے صفات بیان کی گئیں, جو ان صفات کو مانتا ہے وہی آخرت پر یقین لاتا ہے. جو پچھلی صفات کو نہیں مانتا وہ آخرت پر یقین اس کا کامل نہیں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ جتنی بھی صفات بیان کی گئیں
یہ ساری جو ہے متقی کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کو مضبوطی کے ساتھ قرآن کے علم کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کے اندر قرآن پڑھنے کی تلقین کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔